آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ اس قسم کے سوال چپ کریں. آپ اس قسم کے سوال پوچھتے ہیں. آپ ایک سیکنڈ, آپ جان کے وہ سوال کر رہے ہیں کہ پھر میری بات کیوں نہیں سن رہے جب میں اتنے دنوں سے آپ کو بتا رہی ہوں. پہلے تو آج ہم نے خان صاحب کو کل پیغام مل گیا تھا کہ ان کے جو ہمارے جو ماموں ہیں جاوید زمان خان, ان کا جب کل انتقال ہوا ہے پرسوں, تو وہ بہت ہی دکھی تھے اور پرانی باتیں جاوید زمان کی یاد کر رہے تھے, اپنے بچپن کی. اور باقاعدہ انہوں نے آج لکھوایا, آپ کو میسج پورا لکھوایا جاوید زمان کے, کہ میرا بچپن جاوید زمان کے ساتھ, سارا بچپن کالج جانے سے پہلے ہمیں جاوید زمان کی پریزنس میں تھا. آج انہوں نے ان کو میسج لکھوا دیے. ان کا انہوں نے افسوس کیا, اور شاہ محمود قریشی نے کورٹ میں جاوید زمان کے لیے دعا کروائی, فاتحہ کی, اور عمران خان نے اس میں حصہ لیا. اس کے علاوہ آج انہوں نے بڑا ایک پیغام بھیجا ہے کہ یہ جو سازش ہوئی تھی پاکستان میں, وہ اصل میں ووٹرز کے خلاف ہوئی تھی. وہ جاننا چاہ رہے ہیں کورٹ سے کہ آیا جو سازش کی گئی ہے وہ پاکستان کے خلاف جرم ہے اور نقصان دہ, یا لوگوں کو سازش کے بارے میں جیسے خان صاحب نے آگاہ کیا تھا, اپنے لوگوں کو آگاہ کیا تھا کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے. حکومت گرانے کا مطلب یہ ووٹر کا, جنہوں نے مینڈیٹ جن کو دیا ہے ان کو ہٹانے کا مطلب ہے یہ سازش ووٹرز کے خلاف کی گئی ہے. اور اگر یہ بہت بڑا جرم ہے تو خان صاحب کہتے ہیں کہ اس ملک میں یہ جرم جس کو آپ کہہ رہے ہیں, یہ ہماری ہر پرائم منسٹر کی ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ اگر ملک میں سازش ہو, جنہوں نے مینڈیٹ دے کر بھیجا ہے ان کو بتایا جائے کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. آج اگر عمران خان جیل کے اندر بیٹھے ہیں تو وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ جنہوں کی وجہ سے سازش ہوئی ہے ان کو بچایا جا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں آ کر ہر دفعہ نام لیتی ہوں. ڈونلڈ لیو نے پیغام بھیجا تھا, اور بھیجا تھا جنرل باجوہ کو, اور ہم فیملی ہے, ہم لائرز نہیں ہیں. کئی دفعہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ ان کا نام لیتی ہیں اور یہ آپ لوگوں کے لیے بہت خطرناک ہے. ہمیں جرنلسٹ کہتے ہیں کہ ہم اگر نام لے لیں تو ہمارے لیے خطرناک ہے. اس کا مطلب ہے کہ آئندہ اگر آپ کے ملک کے خلاف ہندوستان سازش کرے گا تو آپ اسی طرح چپ بیٹھے رہیں گے. چپ بیٹھنا ہی غداری ہے اس ملک کے ساتھ. ہم نے اس ملک کو بچانا کیسے اگر ہم سازشیں ہوئیں گی ہمارے ملک کے خلاف اور ہم چپ بیٹھے رہیں گے. ہم ضرور اس پہ بات کریں گے. اگر ہماری بھی زندگی خطرے میں ہے تو میرے خیال میں ہم اپنی قربانی سب مل کر اپنے ملک کے لیے دے دیں. ہمیں یا قربانی دینی چاہیے یا اپنے ملک کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے. یہ عمران خان نے واضح کر کے آج سب کو کہا ہے, لائرز کو بھی, کہ آپ یہ سوال ضرور پوچھیں کہ سازش کے بارے میں لوگوں کو جب ان کے خلاف سازش ہو اس کے بارے میں آگاہ کرنا جرم ہے, یا جو سازش ہوئی ہے وہ جرم ہے. یہ ان کا پیغام تھا, اور اگر کسی کے پاس سوال ہے تو پوچھ لیں, پھر مجھے جانا ہے. میڈم, کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت جو ہے وہ ہو گئی ہے, کیا سمجھتی ہیں الیکشن سے پہلے خان صاحب باہر آ جائیں گے, رہا ہو جائیں گے؟ خان صاحب کو پوری طرح یقین ہے. یہ جو سب آ کے بولتے ہیں, اور کئی دفعہ میرا خیال ہے ہمارے لائرز بھی خوشی میں بتا دیتے ہیں کہ خوشخبری آ رہی ہے کہ ریلیز ہونے لگے. میں ان کو بھی ذرا بات کرنا چاہتی ہوں. آپ آج ان سب سے پوچھیں کہ یقین سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریلیز کر دیں گے؟ یہ لوگ یقین سے سارے کہہ رہے ہیں. یہ اپنے آپ کو خوش فہمی میں رہ رہے ہیں. اگر لائرز خوش فہمی میں ہم نہیں ہیں اور نہ ہی خان صاحب ہیں. انہوں نے اب آپ کو کسی کو پتہ ہے کہ خان صاحب کو ریلیز کریں گے؟ کتنے لوگ یہاں ووٹ لے لیں؟ آپ کا خیال ہے الیکشن سے پہلے ریلیز کریں گے؟ آپ بتائیں. ووٹ لے لیں, آپ سب کو پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. اس لیے لائرز کو بھی میں کہوں گی, آپ ایک دفعہ یہ نہیں کہ آپ امید رکھیں نہ, لیکن کس طرح کریں گے؟ جتنی محنت کریں کہ خان صاحب کی شکل نہ باہر نظر آ جائے. آج وہ ماشاءاللہ اتنے اتنے خوش آئے تھے, اور اتنے ہم لگ رہے کہ ہم ان کے ساتھ زیادہ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں پریشانیوں میں کہ یہ باہر کیا ہو رہا ہے. لیکن وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں. وہ لوگوں کو دکھانا نہیں چاہتے ہیں. بالکل خان صاحب کو نہیں ریلیز کرنا انہوں نے. سپریم کورٹ نے جو ہے وہ
حکم دیا تھا سائبر کیس میں شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا اور انہیں ریلیز کرنے کا، آپ کو لگتا ہے کہ آج شام تک شاہ محمود قریشی ریلیز ہو جائے گی؟ اگر شاہ محمود قریشی ریلیز ہوتے آپ انتظار کرو. ہم بھی سارے پوچھ رہے تھے کہ آج آپ باہر آئیں گے تو ہم مٹھائیاں لے کر کھڑے ہوں کہ نہ کھڑے ہوں. ان کا خیال ہے کہ شاید واپس لے جائیں گے. بات ختم کر لیں، ابھی میں نے بات نہیں ختم کی. ان کا خیال ہے، ان کو خدشات تھے کہ اگر وہ باہر ریلیز ہوں گے تو جیسے پہلے انہوں نے کیا ان کو دوبارہ اریسٹ کر لیں گے. اب یہ نہیں پتا، اس سے آپ انتظار کرنا، مٹھائیاں لے کر آپ کھڑے ہونا. اور میڈم یہ بتائیے گا، پہلے خان صاحب کہتے تھے کہ امریکہ نے سازش کی، پھر بیک فٹ پہ چلے گئے. ایک سیکنڈ نہیں ایک سیکنڈ. آپ کو میں نے پورا پیغام سنا دیا. آپ کو شاید آپ نے سنا نہیں تھا، آپ شاید موجود نہ ہو. آپ اپنے بھائیوں سے اس کا جواب لے لیں، ٹھیک ہے؟ اور نہیں، آپ کا سوال نہیں تھا. آپ جب آپ پلانٹڈ سوال پوچھیں گے نا، مجھے سمجھ آتی ہے آپ کی میں نے سوال بے احمقانہ سوال ہے، میں نے نہیں اس کا جواب دینا. آپ نے کہا عمران آپ سن لیں، آپ غور سے سن لیں. میں یہ کوئی سیاستدان نہیں ہوں، میں آپ لوگوں کی وہ لحاظ نہیں اس چیز کا کرنے لگی. آپ مجھے پتہ ہے کیا پوچھ رہے ہیں. عمران خان نہ کبھی بیک فٹ پہ گیا ہے، نہ کبھی اس نے آپ نے میری زبان نہیں سن رہے پچھلے اتنے دنوں سے. آپ کدھر تھے جب میں بات کر رہی تھی؟ آپ روز یہاں کھڑے ہوتے ہیں. عمران خان کا پیغام میں لے کر آتی ہوں، آپ نے سنا نہیں تھا. آپ روز سن رہے ہیں میرا پیغام، آپ کو سنائی نہیں دے رہا. وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ اس قسم کے سوال چپ کریں. آپ اس قسم کے سوال پوچھتے ہیں. آپ ایک سیکنڈ، آپ جان کے ہی وہ سوال کر رہے ہیں کہ پھر میری بات کیوں نہیں سن رہے جب میں اتنے دنوں سے آپ کو بتا رہی ہوں. آپ دیکھیں، مجھے پتہ ہے دکھ کیا ہوتا ہے. آپ جیسے جب لوگ آپ کہہ رہے ہیں بیک فٹ پہ گیا، آپ نے کہا اس نے اپنا لفظ بدلا. آپ کا خیال ہے میں تھک گئی ہوں کہہ کہ ہم گھر سے نکل کے آ کے آپ سے بات کر رہے ہیں. آپ جدھر کھڑے تھے آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں. آپ میری بات سنیں، میں ان کا پیغام لے کر ابھی کھڑی ہو کے بولا ہے. کون سا بیک فٹ انہوں نے کیا ہے؟ ہم بھی آپ سے روز ملتے ہیں یہاں، ہمیں پتہ ہے آپ مشکلات میں ہیں، ہم بھی یہاں لیکن سوال تو آپ کرنے کا حق ہے. دوبارہ پوچھ لیں، اب پوچھ لیں، میں آپ کو جواب میں دیتی یہ ہوں. کہنا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ امریکی سازش ہو گئی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سازش پاکستان کے اندر سے ہوئی ہے. اس کے بعد کہا گیا جنرل باجوہ نے سازش کی ہے. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ سازش ووٹرز کے خلاف ہوئی ہے. اصل سازش کیا ہے یہ بتا دیں. میں آپ کو بتاؤں، میں جب شروع سے بات کی ہے، خان صاحب کا پیغام دیا ہے، میں یقین سے کہہ رہی ہوں آپ لفظوں کو توڑ کے بول رہے ہیں اور آپ سازش آپ کر رہے ہیں، آپ پلانٹ کر رہے ہیں. آپ کا جس نے بھی آپ کو کہہ کے بھیجا ہے، آپ کنفیوژن کریٹ نہیں کرنے دوں گی. میں اب ریپیٹ کرنے لگی ہوں. آپ نے ابھی کہا کہ امریکہ کی سازش تھی. سازش وہ بھی صحیح ہے کہ یہاں سے کسی نے ساتھ دیا تو سازش ہوئی ہے نا کامیاب. خالی امریکہ تو نہیں کہے گا تو یہ سازش پوری ہو جائے گی. ایک اگر کسی آفیشل نے خط بھیجا، ساروں کو پتہ ہے اس خط میں کیا، کیونکہ باہر امریکہ میں یہ بات چھپ چکی ہے. بات ساری ہے 6 مہینے سے ہمارا بھائی اندر بیٹھا ہوا ہے، اس پاکستان کا لیڈر اندر بیٹھا ہوا ہے. ہمیں کسی کو اگر تکلیف نہیں ہو رہی تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ باہر سے اس کی حکومت گرائی گئی، ووٹرز کا حق چھینا گیا. کیونکہ مینڈیٹ تو یہ حکومت کو کس نے دے کر بھیجا تھا؟ ووٹرز نے دے کر بھیجا تھا. تو یہ سازش تو ووٹرز کے خلاف ہوتی ہے. اور اگر آپ ویسٹرن ڈیموکریسی کو سمجھنا چاہتے ہیں، میں آپ کو رائے دوں گی جنہوں نے بھی یہ سوال کیا ہے، آپ امریکہ کے لاز بھی چیک کر لیں اور آپ UN چارٹر کے لاز بھی چیک کر لیں. آپ کو پھر زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گا. اور جب آپ کہتے ہیں نا عمران خان نے اپنے الفاظ چینج کیے، عمران خان نے آج تک اپنے الفاظ نہیں چینج کیے. میں روز آ کے تھک گئی ہوں بتا کے، اور آپ کو بھی پتہ ہے، آپ یہاں روز کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک ہی بات کی ہے، پہلے بھی ایک بات کی ہے اور آج بھی ایک ہی بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ اپنی پرانی فوٹیج دیکھ لیں، فکر نہ کریں، میں نہیں تھکوں گی. آپ ہر دفعہ پوچھیں گے سوال، میں آپ کو وہی بتاؤں گی. پہلے سے بھی عمران خان یہی کہہ رہے تھے اور آج بھی وہی کہہ رہے ہیں. اور ہم بھی ان کے ساتھ یہی پیغام لے کر آتے ہیں ہر دفعہ. اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ مجھے معاف کر دینا. خان صاحب کا سٹانس ایک ہی ہے. تھینک یو.